يا ربي شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے 4 ناموں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے 4 نام ہیں جن کو پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ معجزاتی تاثیر رکھنے والے یہ 4 نام ایک صحابی کا عمل ہیں۔ ایک صحابی کے عمل سے جو ہے وہ یہ میں آپ سے روایت کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس عمل کے بعد ان 4 ناموں کو پڑھ کر ہاتھ اٹھائے کہ جو بھی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے فی الفور معجزاتی طور پر آپ کی حاجت فوراً قبول ہوگی، کیونکہ وہ صحابی جب یہ عمل کرتے تھے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے تھے، بے شک وہ بادلوں کا برسنا ہو یا سمندر کو اپنے تابع کرنا ہو، وہ کس بھی قسم کا عمل ہو، تو اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ ان کی وہ ہر حاجت پوری کر دیتے تھے۔ اور فرمایا گیا ہے نسما کے بارے میں کہ اس کے ذریعے سے جو بھی مانگے گا کوئی بھی مومن مسلمان تو انشاءاللہ اس کو وہ ضرور ملے گا۔ تو سب سے پہلے میں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں جو ہے وہ تمام واقعہ اور تمام تر صورتحال آپ سے ذکر کروں گی۔ تو اگر جو لوگ اس وظیفہ کو ڈائریکٹ سننا چاہتے ہیں اور اس کی فضیلت اور اس کے تمام واقعات اور اس کی روایات کو نہیں سننا چاہتے ہیں تو میں ان سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ جو ہے اس وظیفہ کو، اس ویڈیو کو اینڈ سے دیکھیں، کیونکہ وظیفہ جو ہے وہ اینڈ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر وہ لوگ جو اس وظیفہ سے مکمل طور پر مستفید ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو میں ان سے ذکر کر رہی ہوں اس کے بارے میں ان کا دل جو ہے مطمئن رہے اور ان کے دل میں اس بات کی تسلی ہو کہ وہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ واقعی میں ایک صحابی کا بتایا ہوا عمل ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھیں، تاکہ ایک تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے دل کو دلی سکون حاصل ہوگا کہ جو وہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ واقعی مستند عمل ہے، مستند وظیفہ ہے۔ تو اس کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ یہ واقعہ امام ابو بکر محمد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعاء میں مطرف بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غم زدہ پایا۔ وہ اپنے بعض احبا کو کھونے کی وجہ سے چپ سادے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے مطرف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غم کو دور فرما دے؟ میں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، مجھے محمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور دن رات نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی تھی۔ بیمار شخص نے کہا، اللہ جل شانہ تم پر رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا۔ میں بھی اسی لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کہا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقینا، ہمیں سیراب فرما۔ پس اسی وقت ایک بدلی آئی،
جیسے کسی پرندے کا پر ہو، وہ ہم پر خوب برسی، یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لیے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندری خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد اس میں کوئی داخل ہوا، ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزینا، ہمیں پار فرما۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا اللہ جل شانہ کے نام سے پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، باخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ سن کر بیمار آدمی نے ان اسماء کے ذریعے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ابھی وہیں تھے کہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا اور بھن بنا رہا تھا، یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیر اسماء کے ذریعے سے دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اے مترف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ حیوۃ الحیوان کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 190 پر یہ پوری روایت حضرت ابو ہریرہ حضرت علی بن حضرمی والی روایت اور یہ پورا واقعہ اس کتاب میں جو ہے وہ مذکور ہے، وہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آخر میں وہ اس کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جہاد سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال فرما گئے، ہم نے انہیں غسل اور کفن کے بعد قبر کھود کر دفنا دیا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا یہ مدفون کون ہے؟ ہم نے کہا یہ ایک بہترین انسان علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے، تم لوگ انہیں 1-2 میل دور لے جاؤ تو وہاں کی زمین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے کہ ہم انہیں درندوں کا لقمہ بنا کر چھوڑ جائیں؟ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پر اتفاق کر لیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں تھے اور قبر تا حد نظر نور سے جگمگا رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھ کر واپس مٹی ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ کی روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ مکمل واقعہ، یہ مکمل جو روایت ہے میں نے آپ سے ذکر فرمائی، جس میں حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل واقعہ اور ان کا عمل جو وہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی فوراً فی الفور ان کی مدد فرما دیتے تھے، وہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اس کا عمل میں آپ کو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو عمل جو ہے، وظیفہ جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے۔ کرنا آپ کو کیا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو اللہ کے حضور میں تو کسی بھی وقت آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، قبلہ رو ہونا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور جب آپ سلام پھیر چکے ہیں تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور کچھ دیر دعا مانگنے سے کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ کے ان 4 ناموں کا آپ نے ذکر کرنا ہے، ورد کرنا ہے۔ وہ اب آپ پر ہے، آپ اس کو جتنی مرتبہ مرضی کر لیں، لیکن یقین کے ساتھ اور دل کے سکون کے ساتھ آپ نے دل کی گہرائی کے ساتھ ان 4 ناموں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، وہ 4 نام یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، یہ وہ 4 نام ہیں۔ ان کو آپ نے دل کی گہرائیوں سے آپ نے ان کا ذکر اپنی دعا سے پہلے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے یا جو بھی آپ کا غم ہے، وہ آپ نے اللہ سے ذکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ گارنٹیڈ عمل ہے۔ حضرت علی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی
مقرب صحابی ہیں، ان کا یہ ذکر ہے انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنگل میں حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کرنے کے بعد ایک بادل کو بھیجا اور ان کی مدد فرمائی، اور سمندر کو ان کے تابع کیا کہ سب 4000 نفوس کا جو لشکر ہے اس پر سے گزر گیا اور کسی کا پاؤں یا جانوروں کا کھر تک گیلا نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2 واقعات اور بھی ذکر کیے، جن میں ایک آدمی کے کانوں سے مچھر کا نکلنا، اور یعنی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں یقین کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ یعنی اس وظیفہ کی شرط یہی ہے کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا اسی طرح سے یقین ہو جس طرح سے ان میں نے آپ واقعات میں جتنے بھی لوگوں کا بتایا ہے ان کو یقین تھا کہ ہم جب یہ عمل کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ فوراً فی الفور ہماری نصرت کے لیے، ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری نصرت، ہماری مدد فوراً کریں گے۔ تو آپ کے دل میں بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے فوری طور پر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ عمل نہایت مختصر اور بہت ہی زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کے ان 4 ناموں کے ساتھ خاص ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور آگے شیئر کریں تاکہ اور ایسے لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں فوراً سے قبول ہوں معجزاتی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام پڑھنے سے، تو ان کے ساتھ بھی یہ آپ وظیفہ جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور ہمیں اس ویڈیو کے حوالے سے ریویو ضرور دیں، ہمیں کمنٹ میں اس کے حوالے سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا جو بھی آپ کا ریویو ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور اگر اس وظیفہ کے علاوہ آپ کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کہے ہوئے وظیفہ کے مطابق میں کوئی نہ کوئی مستند وظیفہ لے کر ضرور حاضر ہوں گی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔